اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، بیوی سے ہم بستری کرنا نہ صرف میاں بیوی کی ضرورت بلکہ باعث ثواب بھی ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین گرامی، مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ فرج یعنی شرم گاہ سے باہر نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کریں۔ اسی طرح مباشرت کے بعد شرم گاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی ساتھی کو بھی لطف اندوز کریں۔ لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول عزت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ تاہم اگر مرد سرعت انزال کا شکار ہو تو اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے۔ محترم ناظرین، بیوی سے صحبت کیسے کریں؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پیچھے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، البتہ اشارتاً دو طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار کا فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ بیوی سے صحبت کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بیوی سے جس طرح چاہیں صحبت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، یعنی اگلی شرمگاہ میں۔ مرد اوپر ہو، عورت نیچے ہو، اس کے برعکس سب طرح سے صحبت کرنا جائز اور درست ہے۔ البتہ پچھلی شرمگاہ یعنی پخانے کے مقام میں صحبت جائز نہیں، حرام ہے، اور جمع میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو جمع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کھیل کود کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور اس کے بعد دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ محترم ناظرین، لذت سے بھرپور ہم بستری کے لیے بہترین اصول نمبر 1، میاں بیوی ہم بستری کے عمل کو پہلے طے کر لیں، یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہم بستری والے کمرے کو رومانٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں لائٹ مدھم ہو۔ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں۔ نمبر 3، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ قدرے تنگ ہو جاتی ہے، جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو۔ نمبر 5، ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے۔ جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے۔ نمبر 6، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لباس اتاریں، اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے جس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے
کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ فائدہ: اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خلوت کی باتیں کسی دوسرے کو نہ بتائیں، کیونکہ حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازم کریں۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بغیر آپ کی اور میری زندگی ادھوری ہے، کیونکہ قیامت میں نماز کا حساب کتاب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی، اس کا سب کچھ اچھا، اس کا حساب و کتاب اچھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔